بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پاکستان میں کل عام انتخابات ہیں اور جس میں عوام اپنی رائے دہی سے اپنے حکمرانوں کو منتخب کریں گے۔ پاکستان کے اندر جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں ان میں سے کوئی ایسا انتخاب نہیں ہے کہ جس کے بارے میں حکومت بننے والی حکومت یا اپوزیشن میں سے کسی ایک نے یہ کہا ہو کہ یہ انتخاب جو ہے یہ مکمل طور پر صاف ستھرا اور شفاف ہوا ہے۔ یعنی پاکستان کی تاریخ میں جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں ان میں سے ہر انتخاب جو ہے وہ غیر شفاف اور متنازع رہا ہے۔ جو کل کا انتخاب ہونے جا رہا ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں کچھ اتنی خاص جو ہے وہ اس کے شفاف ہونے کی توقع تو نہیں ہے، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور جا کر اپنا ووٹ کاسٹ کریں اور اپنے حصے کی ذمہ داری جو ہے وہ ضرور پورا کریں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ انتخابات شفاف کیوں نہیں ہوتے، تو انتخابات کروانے کی جو اصل ذمہ داری ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے، اور اس کے معاون ادارے جو ہوتے ہیں وہ دوسرے پاک فوج ہے، پیراملٹری فورسز ہیں، پولیس ہے اور ٹیچرز ہیں اور دیگر عملہ ہے۔ تو اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ عوام نے ووٹ تو کسی اور کو ڈالے ہیں لیکن ان نتائج کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس انتخاب کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے موبائل اپلیکیشن کا استعمال جو ہے وہ شروع کروایا ہے، لیکن جہاں تک اپنی تحقیق ہے چھوٹی موٹی اس کے مطابق اس اپلیکیشن کا استعمال نہ تو پولیس کو آ رہا ہے، نہ اس کا استعمال جو ہے وہ ٹیچرز کو آتا ہے، اور نہ ہی اس کا استعمال جو ہے وہ آر ٹی اوز کو آ رہا ہے کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے نتائج کو اپلوڈ کریں گے۔ تو اس کے اندر یہ چانسز بڑھ گئے ہیں کہ عوام ووٹ تو کسی اور کو دیں گے لیکن وہ نتائج جو ہے وہ کسی اور کے حق میں آ سکتے ہیں، اور اس میں قصور جو ہے وہ اداروں کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کا بھی ہوگا۔ اب جہاں تک ٹیکنالوجی کی بات ہے اس کے اوپر تو ہم کوئی بات نہیں کر سکتے، لیکن ظاہر ہے ٹیکنالوجی بھی انسان ہی ہینڈل کرتے ہیں اور انسانوں ہی کی وجہ سے جو ہے وہ ٹیکنالوجی نے رزلٹ دینے ہیں۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ یہ تمام ادارے اور ان کے اہلکار کسی نہ کسی طور کے اوپر جتنے بھی ماضی کے انتخابات ہوئے ہیں اس میں ملوث ہوئے ہیں، اور ان نتائج کو جو ہے وہ متنازع بنانے میں ان کا کردار رہا ہے۔ اب اداروں کے تمام اہلکار تو ظاہر ہے اس کے ذمہ دار نہیں ہو سکتے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بیچ میں جو جہاں پر دیکھتے ہیں کہ یار ہمارا ٹارگٹ آسان ہے، تو وہاں پر کچھ سینئر جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے ماتحتوں کو غلط استعمال کر کے ان سے نتائج تبدیل کرواتے ہیں۔ یہ کسی فرد واحد کا کام نہیں ہو سکتا، یہ ایک پورا مطلب 2 4 5 لوگ مل کر کسی ایک اسٹیشن کو جو ہے وہ ظاہر ہے اس طرح وہ اس کے رزلٹ جو ہے وہ آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔ تو عموماً جو چھوٹے اہلکار ہوتے ہیں اداروں کے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے جی، وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں اوپر سے ہدایات ایسے تھیں اس لیے ہم جو ہے وہ یہ نتائج منانے کے اوپر مجبور ہوئے۔ تو اہلکاروں کے بارے میں، حکومتی اہلکاروں میں یا کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر جو کام کرنے والے اہلکار ہیں ان کے لیے میں ایک آج حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اطاعت جو ہے وہ صرف نیک کاموں کے اندر یا لافل آرڈرز کے اندر یا شرعی طور کے اوپر جائز چیزوں کے اندر جو ہے وہ اطاعت کی جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ جو غلط آرڈرز ہیں یا کسی کی کو کرپشن میں انوالومنٹ کا کوئی حکم اگر دیتا ہے، بے شک وہ سینئر بندہ کہتا ہے کہ ذمہ داری میری ہے، میں اس کو فیس کروں گا، تم نے تو نہیں کرنا، تو کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس کو اس طرح کے کسی کام میں مدد نہیں کرنی چاہیے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 7145 7145، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ بھیجا اور اس پر انصار کے ایک شخص کو امیر بنایا اور لوگوں کو حکم دیا کہ ان کی اطاعت کریں۔ پھر امیر فوج کو لوگوں پر غصہ ہوئے اور کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں میری اطاعت کا حکم نہیں دیا ہے؟ لوگوں نے کہا ضرور دیا ہے۔ اس پر انہوں نے کہا میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ لکڑی جمع کرو اور اس سے آگ جلاؤ اور اس میں کود پڑو۔ لوگوں نے لکڑی جمع کی اور آگ جلائی، جب کودنا چاہو تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، اور ان میں سے بعض نے اس سے بچنے کے لیے ترتیب کی تھی، فرما برداری آگ سے بچنے کے لیے کی تھی۔ صحابہ کرام نے کہا جی کہ آپ ہمیں زندہ آگ میں ڈالنے لگے ہیں جبکہ ہم نے اسلام اس لیے قبول کیا تھا ہم آگ سے بچیں گے، کیا پھر ہم اس میں خود ہی داخل ہو جائیں؟ اس دوران میں آگ ٹھنڈی ہو گئی اور امیر کا غصہ بھی جاتا رہا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ اس میں کود پڑتے تو پھر اس میں سے نہ نکل سکتے۔
اطاعت صرف اچھی باتوں میں ہے۔ اس کے لیے جو عربی کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ بڑا زبردست قسم کا ہے کہ انما الطاعۃ فی المعروف، یعنی اطاعت صرف نیک کاموں کے اندر جونیئرز نے سینئرز کی کرنی ہے، اور اگر وہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ جو نیکی کے زمرے کے اندر نہیں آتی تو اس کے اندر اس کی اطاعت جو ہے وہ واجب فرض بالکل بھی نہیں ہے۔ اب ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جس کے بارے میں یہ کرائٹیریا سیٹ ہو گیا ہے کہ کن چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ اطاعت ان کی کرنی ہوگی، اور کون سی چیزیں مشکوک ایسی ہیں جن کی اطاعت جو ہے وہ اداروں کے اہلکاروں کو نہیں کرنا چاہیے، اور کسی ایسے کرپٹ نظام کا حصہ نہیں بننا چاہیے کہ جس کی وجہ سے قوم کی امانتیں جو ہے وہ ضائع ہو جائیں۔ گناہ اور نیکی، یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی 6517۔ عبداللہ بن وہب نے کہا مجھے معاویہ بن صالح نے حضرت نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا میں 1 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں مقیم رہا، مجھے سوالات کرنے کے سوا اور کوئی بات ہجرت کرنے سے نہیں روکتی تھی، کیونکہ ہم میں سے جب کوئی ہجرت کر لیتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرتا تھا، تو اسی دوران میں نے آپ سے نیکی اور گناہ کے بارے میں دریافت کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی حسن خلق یعنی اچھی عادت کا نام ہے، اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل کے اندر کھٹکے اور تم ناپسند کرو گے لوگوں کو اس کا پتہ چلے۔ یعنی یہ میرٹ ہے کہ آپ اگر کوئی ایسا کام کرنے کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جو آپ ایسے چھپ چھپا کے چوروں کی طرح کر رہے ہیں، اور آپ کو یہ یقین ہے کہ اگر یہ بات پبلک کو پتہ گئی تو یہ اس سے میری بدنامی ہوگی، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ایسے حکم کو آپ دیوار کے ساتھ مار سکتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں سینئر لوگوں کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ وہ کوئی بھی مطلب ناجائز غیر شرعی حکم اپنے جونیئرز کو نہ دیں، اور اگر کوئی سینئر اتنا بگڑ چکا ہے کہ وہ اپنے جونیئرز کو اس طرح کا کوئی حکم دیتا ہے تو اس کو بجائے اس طرح کے غلط حکم کی تعمیل کرنے کے اس کو سمجھانا چاہیے، موٹیویٹ کر کے سیدھے راستے پر لگانے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اگر وہ پھر بھی اس راستے پر نہیں آتا تو جو محکمہ جاتی پینل ہے اس کے ذریعے وہ اس بندے کے خلاف جو ہے وہ اپیل کر سکتا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ کل کے انتخابات ہمارے لیے ایک اچھا شگون ثابت ہوں، شفاف انتخابات ہوں، اور جہاں جہاں جو ووٹ پول ہوئے وہی ڈسپلے بھی کیے جائے، اور کسی بھی ہیرا پھیری کا جو ہے نا وہ اس قوم کو پھر سے سامنا نہ کرنا پڑے، اور پھر اس کے بعد ملک کے اندر جو ہے وہ ایک توازن کی صورت پیدا ہو۔ ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔